السلام علیکم میرے چینل میں خوش آمدید دوستوں۔ آزمائشوں اور فتنوں سے بھری دنیا میں مخلصی مرکزی سطح پر ہوتی ہے۔ زندگی کے سفر میں ہمیں اکثر ایسے لمحات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ہمارے کردار کی تشکیل کرتے ہیں اور ہمیں خود کی عکاسی کی طرف لے جاتے ہیں۔ آج ہم ایک طاقتور داستان کو تلاش کرتے ہیں، توبہ کی کہانی۔ ایک نیک آدمی سے ایک بار اپنی زندگی کے اہم لمحے کی کہانی سنانے کو کہا گیا، جس لمحے میں اس نے سب سے پہلے اسلام کی تعلیمات کو لاگو کرنا شروع کیا، اور اس کا جواب یہ تھا: جب میں جوان تھا، میں کسی بھی ایسے گناہ کے ارتکاب سے نہیں ہچکچاتا تھا جو مجھے دستیاب ہوتا تھا۔ پھر ایک دن میں نے ایک نوجوان عورت کو دیکھا جو شاید سب سے خوبصورت عورت تھی جسے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی طرف سے بہت لالچ میں نے اسے اشارہ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئے۔ وہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ شاید وہ پیسے کے عوض میری جنسی خواہشات کو پورا کرنے پر راضی ہو جائے گی۔ وہ مجھ سے اس کے ساتھ پہنچی جو بہت زیادہ گھبراہٹ لگ رہی تھی، اور جب وہ واقعہ میرے سامنے کھڑی ہوئی تو وہ انتہائی خوفزدہ نظر آئی۔ اس پر افسوس کرتے ہوئے میں نے کہا، ڈرو نہیں، کیونکہ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ لیکن میرے الفاظ نے اس کے خوفناک خوف کو کم نہیں کیا۔ اصل میں اس کی حالت خراب ہو گئی۔ وہ اس طرح کانپنے لگی جیسے کھجور کے درخت کا پتا ہوا سے کانپتا ہے۔ میں نے کہا، مجھے اپنی کہانی سناؤ۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم اے میرے بھائی، میں نے آج سے پہلے کبھی اس طرح اپنا جسم نہیں چڑھایا۔ سخت ضرورت نے مجھے اس طرف راغب کیا کیونکہ میری 3 بیٹیاں ہیں جنہوں نے 3 دن سے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ یہ ان کے لیے افسوس کی بات تھی جس نے مجھے میری زندگی میں اس پستی پر پہنچا دیا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے ترس آیا۔ اس کی کہانی نے مجھے متاثر کیا، اور میں نے اب اس سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ نہیں کیا۔ جب اس نے مجھے بتایا کہ وہ کہاں رہتی ہے، میں اس کے گھر بہت پیسہ، کپڑے اور کھانا لے گیا۔ جب میں اپنے گھر واپس آیا تو میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ کیا ہوا ہے۔ میری والدہ جانتی تھیں کہ میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں اپنے تمام برے اعمال لکھوں گی، اس لیے انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹا، تم وہ آدمی ہو جس نے آج کے دن کی نیکی کے علاوہ کوئی نیکی نہیں کی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس ایک کتاب ہے جس میں تم اپنے برے کارناموں کو لکھتے ہو، اب جاؤ اور اس میں اپنی نیکیاں لکھو۔ میں کھڑا ہوا، اپنی کتاب کے پاس گیا، اسے کھولا تو دیکھا کہ اس کے تمام صفحات خالی ہیں، سوائے اس پہلے صفحے کے جس پر ایک سطر لکھی ہوئی تھی: بے شک نیکیاں برائیوں یعنی چھوٹے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ ہود 114۔ اسی لمحے میں نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا، تیری عظمت و جلال کی قسم، میں پھر کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔